اس کی بیٹی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عورت وہ ہے جس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ آج حضور غوث اعظم کے والد کو آپ کے نانا جان بتاتے ہیں کہ میری بیٹی نبی اس اعتبار سے ہے اس نے کبھی بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ یار بچی جوان ہو جائے اور 12 سال ایک نوجوان نے وہاں گزارے ہو پھر بھی اس نے کبھی نہ دیکھا ہو، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ایک لمحے کے لیے کوئی مرد آ جائے تو ہماری عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ایک جگہ پہ حضور غوث اعظم کے والد ماجد 12 سال خدمت کرتے رہے۔ اور مردوں کی بات کو الگ کرے نا، انہی کی بات کرے تو 12 سال خدمت کی اس گھرانے کی، لیکن اس کو بھی آپ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ اور فرمایا ہے بیٹے میری بیٹی کانوں سے بہری اس اعتبار سے ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے کانوں سے ایسی بات نہیں سنی جس کی وجہ سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ ہے کوئی ایسی عورت؟ اندازہ کرے آپ کہ آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے کبھی غیر شرع بات نہیں سنی، اور فرمایا ہاتھوں سے مزدور اس اعتبار سے ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ جو ہے کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بڑھے ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، اور پیروں سے لمبی اس اعتبار سے ہے کہ میری بیٹی کبھی اپنے پیروں کے ساتھ اس طرف چل کے نہیں گئی جس وجہ سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ تو جب باپ ایک سیب کی بابی کے لیے 12 سال خدمت کرے اور ایک معصوم لڑکی سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے اور ماں ایسی پاسا ہو ایسی پکیزہ ہو تو پھر جا کے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ غوث اعظم جیسی عظیم ہستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہماری اولاد ہمارا کہنا مانے، ہماری اولاد نیکوکار ہو، ہماری اولاد جو ہے وہ 5 وقتہ نماز ادا کرے، ہماری اولاد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہو، ان کی زبانوں پر درود شریف جاری ہو، ان کی زبانوں پر ذکر جاری ہو، تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ خود کو تبدیل کرے، باپ اپنے آپ کو تبدیل کرے، وہ اپنی اولاد کو حلال کھلائے، خود بھی حلال کھائے، بیوی کو حلال کھلائے، اپنی اولاد کو حلال کھلائے۔ بیوی جو ہے جو ماں کرنے والی ہے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، پھر جا کے وہ حجاب گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو ماحول ہی بگڑا ہوا ہے، ہر گھر تبدیل ہوا، ہر گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اولاد ماں باپ کی بھی نافرمان، اللہ اس کے رسول کی بھی نافرمان ہوتی ہے۔ خدایا آج ہم ہر مہینے جو 11ویں شریف مناتے ہیں نا، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بھی پڑھیں، ان کے طریقے کو بھی اپنائیں، ان کے کردار کو بھی اختیار کریں۔ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اس کو ہم سب کے اوپر اختیار کرنا لازم ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے حکم نہیں دیا کہ ہر مہینے 11ویں شریف منایا کرو، لیکن آپ نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام کی ہے، آپ نے لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا دین پڑھایا ہے، آپ مدرسے میں صبح سے لے کر شام تک دین مصطفیٰ پڑھایا کرتے تھے۔ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں اولیاء کی کرامات، لیکن اولیاء یہ بڑے کس وجہ سے ہیں؟ یہ پہلے آپ نے دین پڑھی ہے، پھر دین کی خدمت کی ہے، پھر جا کے کوئی مقام ملا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو عالم دین نہ ہو، یہ آپ یہ اس بازیب کے اندر آتے ہیں۔ ہم تو سمجھ لیتے ہیں یہ پیر کا بیٹا ہے، یہ پیر ہے، ہر پیر کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ پیر تو ہوتا ہے لیکن ولی نہیں ہوا کرتا۔ پیر تو کہہ دیا جاتا ہے پیر ہونے کی وجہ سے، پیر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا احترام کیا جائے، اسی کا ادب و احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ ہاں کوئی ایسا ہو جانشین جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والا ہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو، تو پھر تو وہ اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اگر وہ ہو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بننے والا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا، تو پھر وہ اس قابل نہیں کہ اس کا احترام کیا جائے۔ شامی ذکر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکوکاروں کے بعد، اللہ کے پیاروں بندوں کے بعد ان کے جانشین ایسے آئے، ایسے پیچھے ان کی اولاد آ گئی، ان کے ماننے والے آ گئے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کے پیچھے جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارے حالات ہے، نماز ہم پڑھتے نہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک لگے رہتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی جانشین ہے، ایسا کوئی پیر کا بیٹا ہے جو 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ اس لیے
لیے خود کو تبدیل کرنا ہوگا. بس اسی کو اللہ کا ولی مانے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرے. اگر اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کرتا تو اللہ کا ولی نہیں. یہ جو ملاک بڑے پھرتے ہیں, جو ولی بڑے پھرتے ہیں, جو اتنے پیر بڑے پھرتے ہیں کہ پانی کا نا ادھر آزاد نہیں ہوتی ہے, وہ ایک گھر سے اٹھتے ہیں دوسرے گھر کی طرف دوڑ چلے جاتے ہیں. راستے میں مرید اللہ کا ورد کرتے چلے جاتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. پانی کا نا نماز بھی ادا نہیں کرتے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو پیر خود نماز نہ پڑھے اس نے مرید کو کہاں لگا. پھر کیا دیتے ہیں جی آپ نے تو دل سے پڑھی ہوئی ہے, دل سے نکلی ہے. وہ کون سی نماز ہے جو دل سے پڑھی جاتی ہے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو بھی جاگ جا کے نمازیں ادا نہیں کرتے, اور آج کا بیٹا ہے دل سے پڑھتا ہوں, دل کی کوئی نماز نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ جب آ جائے مسلے پر کھڑا ہو جائے, اب دل کو اس طرف توجہ دلائے, خلوص نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جہاں پہ کھڑا ہو کہ جب نماز پڑھے گا تو پھر ماننا جائے گا کہ اب اس نے اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں لگا دیا, اب وہ اس قابل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات بات جب ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اسلام کی اطاعت اتباع زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و علینا